اس کا جس سے تعلق ہے اس کے اس تعلق پہ نظر، نہ رئیس ہوں نہ امیر ہوں نہ میں بادشاہ نہ وزیر ہوں، تیرا عشق ہے میری سلطنت، میں اسی کا ادن فقیر ہوں، میرے پاس ساغر جم نہیں، مجھے پھر بھی کوئی علم نہیں، تیری ایک نگاہ نیاز سے میں جہاں میں سب سے امیر ہوں۔ تو اللہ رب العزت اپنی قدرتیں دکھاتا ہے اور ہر دور میں اللہ کے شکر گزار بندے اپنے کردار کے ذریعے ثابت کرتے رہے۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم میرے بندے بن جاؤ، کیا شکر گزار بندے بن جاؤ، سبحان اللہ، تو پھر میں نعمتیں کبھی گھٹنے نہیں دوں گا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اس وقت انٹرنیشنل لیول پر جو سروے رپورٹ آئی ہے نا، اس کے مطابق پورے عالم انسانیت کو دو بڑے چیلنجز ہیں جو درپیش، دو بڑی ٹینشن ہے اس وقت، صرف عالم اسلام کو نہیں پورے عالم انسانیت کو درپیش۔ کیا ایک بھوک کا مسئلہ ہے اور ایک پیس اور امن کا مسئلہ ہے۔ بھوک کا مسئلہ ہے اور یہ ایک فرد کی زندگی سے لے کر اقوام عالم تک یہ ٹینشن پیدا ہے۔ یہ جو دودھ میں پانی ملانے والا ہے وہ کیوں ملا رہا ہے کہ میں اتنا جوڑ جاؤں کہ میرے گھر میں کبھی غریبی نہ آنے پائے، تنگ دستی نہ آئے، بھوک میرے گھر میں داخل نہ ہو۔ بھائی بھائی کی زمین دبا رہا ہے، ترازو میں تولتے ہوئے دکاندار ڈنڈ مار رہا ہے، ملاوٹ والا مال بیچ رہے ہیں، تاجر بددیانت ہو گئے، اکثر آفیسر حرام خور ہو گئے، ہمارے حکمران رب رسول کے باغی ہو گئے، بڑے ملک چھوٹے ملکوں کے وسائل حیات پہ قبضہ کر رہے ہیں۔ امریکہ کبھی عراق کو اجاڑتا ہے، کبھی افغانستان کو، کبھی کسی اور ملک پہ حملہ کرتا ہے، اپنی تجوریاں بھرتا ہے، اپنے سٹانڈ بناتا ہے، میرے گھر میں کبھی بھوک نہ آنے پائے۔ ہر کوئی چاہتا ہے راتوں رات میں کروڑ پتی بن جاؤں، تو یہ بھوک کا مسئلہ ہے، پریشانی ہے۔ اتنا جوڑ جاؤں میرے گھر میں نسلیں کھائیں مگر بھوک نہ آنے پائے گھر میں۔ یہ انٹرنیشنل لیول پہ چلا گیا مسئلہ۔ اور دوسرا مسئلہ ہے پیس کا، امن کا، اور اس میں بھی عجیب بات ہے کہ جو جتنا بڑا ہے نا وہ اتنے خطرے میں۔ کسی جھگی کے فقیر کے پاس آپ نے کبھی کوئی سیکورٹی گارڈ نہیں دیکھا ہوگا، لیکن اے سی کی کوٹھی پر اس کے ساتھ ہر وقت سیکورٹی گارڈ ہوتے ہیں۔ ڈی سی اس سے بڑا آفیسر ہے، وہاں 10 نظر آئیں گے اس کی کوٹھی پہ، ڈی آئی جی اس سے بڑا ہے، وہاں 20 نظر آئیں گے آپ۔ ہمارا وزیر اعظم اور صدر یہ ان سے بھی بڑا ہے۔ ان کا حال یہ ہے کہ پنڈی میں ہم رہتے ہیں نا، ایک روڈ سے گزرنا اور 4 روڈ بند کروا دیتے ہیں۔ بھائی تم اتنے بڑے ہو، تمہیں کیا خطرہ ہے؟ کہتے ہیں ہمیں سب سے بڑھ کے خطرہ ہے، ہمیں کوئی مار نہ دے۔ تم قیمتی کتنے ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے، لیکن خطرہ ہے ہمیں کوئی مار نہ دے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، یہ مین ٹینشن ہے اس وقت پورے عالم انسانیت ہے۔ بھوک کا مسئلہ ہے اور امن کا مسئلہ ہے۔ اس کو نہ امریکہ حل کر سکا، نہ رشیا حل کر سکا، نہ کوئی کر سکتا ہے۔ آؤ مدینے کی طرف منہ کرتے ہیں۔ جو سوال کہیں حل نہ ہو وہ مدینے میں ہوتا ہے۔ حضور سے پوچھتے ہیں میرے آقا اس وقت یہ مین پرابلم ہے، بڑے مسئلے ہیں، ان کا حل ہے آپ کے پاس؟ تو مدینے سے آواز آ رہی ہے، نادان، میں نے 15 صدیوں پہلے تجھے حل بتا دیا تھا، میں نے بتایا تھا تمہیں، مگر جس قرآن میں بتایا تھا تو نے اسے چھپا دیا اور ٹی وی سجا دیا تو نے۔ تیرے گھر ڈھونڈنا پڑتا ہے قرآن کی طرح۔ کہا نادان، قرآن اٹھا، کوئی بڑی صورت نہ پڑھ، سورہ قریش پڑھ لے تو۔ میں نے حل بتایا تھا ان دو پریشانیوں کا۔ کیا؟ اللہ فرماتا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا رب ہے تم اس کی بندگی میں لگ جاؤ۔ فرمایا تمہیں خوف ہوگا تو
امن میں دوں گا، بھوک آئے گی تو رزق میں دوں گا۔ محمد اشفاق حسین صاحب، اللہ کے وعدے دیکھو قرآن میں ہر شے کا اللہ نے مداوع کیا، ہر پریشانی کا حل ہے، لیکن ہم قرآن پڑھیں تو پھر اس کی طرف جاتے نہیں۔ اس وقت کی مین پرابلم 15 صدی پہلے بتا دیا، تم صرف ایک کام کرو، جس نے پیدا کیا اس کی بندگی میں جٹ جاؤ، اپنی چھوڑو، میری مانو، محمد عربی کے غلام بن جاؤ اور میری بندگی میں زندگی گزارو۔ پھر کیا ہوگا؟ اور میں بھوک لگے گی تو رزق ہم دیں گے، خوف آئے گا تو امن ہم عطا کریں گے۔ اللہ کے وعدوں کی طرف آئیے، اللہ کے وعدوں کی طرف۔ تحریک لبیک اسی چوکھٹ پہ تو جھکانا چاہتی ہے، اسی طرف تو لانا چاہتی ہے تحریک لبیک، کہ سب کا رخ ہو جائے سوئے مدینہ، تاجدار کائنات کی چوکھٹ کی طرف۔ امام الانبیاء کے غلام سیدنا فاروق اعظم کا زمانہ تھا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص روز مدینہ پاک میں آتا اور دروازہ پھرتا اور بھیک مانگتا۔ آپ کے دروازے پہ آیا، آپ نے اس کو پکڑ لیا، آپ نے فرمایا تو روز آ جاتا ہے بندوں سے مانگنے، تو میں تجھے وہ دروازہ نہ بتاؤں جہاں سے سب کو ملتا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ بتائیں وہ کون سا دروازہ ہے؟ آپ نے فرمایا گھر جاؤ اور قرآن پاک کو نہ سمجھ کے پڑھنا، سبحان اللہ، صرف لفظ نہیں پڑھنا، مانا سمجھ لو قرآن۔ اگر سمجھ کے پڑھو گے نا قرآن تمہیں وہ دروازہ مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ گھر گیا، اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا، بسم اللہ، مگر سمجھ کے پڑھ رہا تھا۔ کیا بات، 2 مہینے گزرے، پلٹ کے نہیں آیا، روز آتا تھا، مانگتا تھا دروازے پھر پھر۔ فاروق اعظم نے ساتھیوں سے پوچھا یار وہ ایک بندہ آتا تھا اس کو اب کبھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا حضرت اس کی زندگی میں عجیب انقلاب آ گیا، وہ ہر وقت مصلے پہ قرآن پڑھتا ہے اور اتنا رزق جمع ہے کہ اس کا تو لنگر جاری ہو چکا ہے، مسافر کھاتے ہیں۔ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، 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 یا رسول اللہ لبیک۔ دنیا اس کی زیارت کو جاتی ہے، اپنی حاجتیں لاتے ہیں، وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، حضرت اس کا تو لنگر جاری ہے۔ آپ نے فرمایا ساتھیوں چلو پھر اسے آج ملنے چلتے ہیں۔ فاروق اعظم وہاں پہنچے، مصلی پہ قرآن پڑھ رہا تھا۔ سبحان اللہ، اس نے دیکھا مہمان آئے، قرآن پاک بند کیا، آپ کے سینے لگا۔ آپ نے فرمایا یار تو روز آتا تھا، مہینے بیت گئے تو کبھی نہیں آیا، کیا خیریت؟ سبحان وہ رونے لگ گیا، کہنے لگا حضرت آپ نے خود ہی تو دروازہ دکھا دیا مجھے۔ سبحان اللہ، فرمایا کیسے دروازہ ملا تجھے؟ کہنے لگا آپ نے فرمایا تھا قرآن سمجھ کے پڑھنا۔ سبحان اللہ، تو حضرت میں جب سمجھ کے پڑھ رہا تھا تو مجھے وہ دروازہ قرآن نے بتا دیا۔ سبحان اللہ، قرآن میں فرمایا کون سی جگہ؟ فرمایا قرآن اس مقام پر بتا رہا ہے وہ دروازہ، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارا رزق میں اوپر سے بھیجتا ہوں۔ تو وہ بندہ عرض کرنے لگا حضرت جب سے پتا چلا نا کہ میرا رزق اوپر سے آتا ہے، میں نے تعلق بھی اوپر والے سے جوڑ دیا۔ اللہ فرماتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، آسمانوں سے تمہارا رزق اتارتے ہیں، تمہارا رزق آسمان میں ہے اور جس کا وعدہ دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی قرآن سے جڑ جائے امام الانبیاء کے غلام، اس کی زندگی کے رنگ ڈھنگ ہی بدل جاتے ہیں۔ بے شک، بے شک، ایک تو یہ ہے کہ اگر بھوک آئے گی تو رزق ہم دیں، لیکن شکر گزار بندے بن جا، اور دوسرا خوف آیا تو پھر امن بھی ہم عطا کریں۔ سبحان اللہ،
تاریخ میں ہے، یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے امام الانبیاء کے غلاموں کہ جیسے آج جو سپر پاورز ہیں ان کے پاس بحری بیڑے ہیں، جدید اسلحہ سے لیس رہتے ہیں، اور جس علاقے کو برباد کرنا ہو امریکہ ہے یا رشیا اپنے بحری بیڑے وہاں بھیج دیتے ہیں۔ تو تاریخ میں ہے کہ اس دور میں جو سپر پاور تھی طاغوتی طاقت، اس کے پاس ایک بحری بیڑا تھا اور بہت بڑا بحری بیڑا، جس علاقے کو تباہ کرنا ہوتا تو وہ اپنا بیڑا وہاں بھیج دیتے تھے۔ عیسائیوں نے، یہودیوں نے، انہوں نے پروگرام بنایا کہ مسلمان اس دور میں نہ کافی کمزور نظر آ رہے ہیں، نہتے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، تو ہمارے پاس بحری بیڑا ہے، اگر ہم اٹیک کریں نا پوری قوت کے ساتھ تو مسلمانوں کا ہم ستیہ ناش کر کے رکھتے ہیں۔ انہوں نے یہ پروگرام بنایا، اب اس پر عمل درآمد ہونے لگا اور کہا کہ اس بحری بیڑے کو بھیجو اور مسلمانوں کا صفایا کر دو، ختم کرو۔ ادھر بحری بیڑا حرکت میں آ گیا آنے کے لیے۔ امام الانبیاء کے غلام، اس دور میں مسلمانوں کا حکمران کوئی ہجڑا نہیں تھا، کوئی بغیرت نہیں تھا۔ کون تھا؟ حضرت صلاح الدین ایوبی، جو 500 بار درود پڑے بغیر کبھی سویا نہیں، جس کے مدینے سے رابطے قائم تھے۔ صلاح الدین ایوبی اس کا دور تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ بحری بیڑا حرکت میں ہے، سبحان اللہ، اور کل میرا علاقہ میدان جنگ بننے والا ہے، یہاں خون بہے گا حضور کی امت کا، عورتوں کے سہاگ لوٹیں گے، بچے یتیم ہوں گے، رات سو تھی اور بحری بیڑا پہنچنا تھا اور جنگ شروع ہو جانی تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے کیا کیا؟ یہ مسجد اقصیٰ کے قریبی ایریا تھا، بیت المقدس۔ ایوبی نے اپنی فوج کو جمع کیا، مجاہدوں کو جمع کیا اور انہیں کہا بحری بیڑا آ رہا ہے، ہمارے پاس وقت بہت تھوڑا رہ گیا۔ ایسا کرتے ہیں ساتھیوں، 2 کام ہیں، ایک تم کرو ایک میں کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا کام؟ کہا سنو، آج رات کے لیے تم مورچے اور میدان سنبھال لو اور آج رات کے لیے میں مصطفیٰ کا مسلح سنبھالتا ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے۔ امام الانبیاء کے غلام، اس نے نا عشاء کی نماز بھی مسجد اقصیٰ میں پڑھی۔ سبحان اللہ، جب سارے نمازی نکل گئے اس نے اندر سے کنڈیاں لگا دی، سبحان اللہ، آیا محراب کے پاس، یا نماز ہٹایا، اپنا تاج اتارا نا صلاح الدین نے، کشکول بنا کے رکھ دیا زمین میں۔ لوگ پیشانی رکھتے ہیں، اس نے رخسار رکھ دیا زمین میں اور عرض کیا ہے رب مصطفیٰ، میں تیرا عاجز بندہ، میں کمزور بندہ، میں جانتا ہوں یہ شامت اعمال یہ میری وجہ سے، یہ تو بیڑا آ رہا ہے، تاجدار کائنات کی امت کی بربادی کا سبب میں بناؤں، مگر میرے اللہ تجھے معلوم ہے تیرے یار پہ درود پڑے بغیر میں کبھی سویا نہیں ہوں، مجھے نہ دیکھ، اپنے یار کا واسطہ ہے، مدینے سے کوئی خیرات بھیج ورنہ تیرے محبوب کی امت لٹ جائے۔ کل کچھ تو خون کا بازار گرم ہوگا، ساری رات سجدے میں کبھی رخسار رکھے کبھی پیچھانی رکھے۔ صلاح الدین روتا رہا، رات گزرنے کی خبر اس وقت ہوئی جب مسجد کے مینار پر مؤذن نے فجر کی اذان شروع کر دی۔ اس نے کنڈیاں کھولی، نمازی آئے، جماعت میں شامل ہوا۔ جب نمازی نکلے نا، صلاح الدین بھی دروازے سے نکلا۔ امام الانبیاء کے غلام کو جوتے پہن کر باہر گیا، آگے پھٹے کپڑوں میں ایک فقیر کھڑا تھا۔ اس نے بازو پھیلائے، کہا بیٹا صلاح الدین آؤ میرے سینے لگ جاؤ۔ سینے لگایا، ماتھے پہ پیار دیا اور کہا بیٹا صلاح الدین تجھے مبارک ہو، تیرے رات کے آنسوؤں نے دشمن کا بیڑا غرق کر دیا۔ بیٹا تیرے آنسو میں معلوم نہیں کیا قوت تھی، ادھر تیرے آنسو کب گئے، ادھر سمندر میں بوچھان آ گئے، ایسی لہریں اٹھی ہے کہ بیڑے کو غرق کر دیا لہروں نے۔ امام الانبیاء کے غلام امیر المجاہدین یہی سبق پڑھا رہے تھے کہ یہ ملک بنا ہے کلمے کے نام پر، اسمبلی سے کرسیاں ہٹاؤ اور مصطفیٰ کا مسلح بچھاؤ، عوام بھی مسلح پہ ہو، حکمران بھی مسلح پہ ہو۔
اللہ کی عزت کی قسم ایک رات کی آنکھوں تقدیر بدل کے رکھ دیتے. اقبال کی روشنی میں یہی پیغام دے رہے تھے، بدن کی فکر کرنا کا مصیبت آنے والی، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، اور چھپا کر آستین میں بجلیاں رکھی ہے گردوں نے، انادل باغ کے غافل نہ بیٹھے کیا نہ. اس لیے اگر اپنی آئیڈینٹی کو بچانا چاہتے ہیں، اپنے اسلامی تشخص کو بچانا چاہتے ہیں، اپنی نسلوں کو بچانا چاہتے ہیں، تو تاجدار کائنات کے غلام ہو، تمہیں تحریک لبیک کے پلیٹ فارم پہ آنا ہوگا. یہ ہماری بقا کا واحد راستہ ہے. وہ احمق اور جاہل ہیں، وہ عالم نہیں جانتے دین کی، جو کہتے ہیں یہ سیاسی نعرہ ہے. میں حدیث پڑھتا ہوں، نادان تو جاہل ہے، تجھے خبر ہی نہیں. سیاست میں بھی فرق ہوتا ہے. تمہارے میرے نبی فرماتے ہیں کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء. امام الانبیاء فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے جتنے نبی ہیں سب سیاست کرتے ہیں. حدیث میں لکھ دیتا ہوں، جس عالم سے تیری تسلی ہوتی ہے نا جا کے اس سے ترجمہ کروا. کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء. امام الانبیاء فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے نبی سیاست کرتے ہیں، کیونکہ ہر دور میں سیاست کے دو رخ رہے. سیاست شیطانی بھی ہوتی ہے اور سیاست رحمانی بھی ہوتی ہے. ہم نے کیونکہ جب سے آنکھ کھولی ہے نا صرف شیطانی دیکھی ہے نا، کیونکہ شیطان ہی آتے رہتا تھا، اس لیے ہم نے سمجھا کہ سیاست شاید صرف شیطانی ہوتی ہے. امام الانبیاء کے غلاموں سیاست شیطانی بھی ہوتی ہے، رحمانی بھی ہوتی ہے. سیاست کے میدان میں اگر فرعون اترے تو شیطانی ہوتی ہے، موسیٰ علیہ السلام اترے تو رحمانی ہوتی ہے. سیاست کے میدان میں ابو جہل اترے، ابو لہب اترے تو شیطانی ہوتی ہے. محمد عربی آ جائیں تو رحمانی ہوتی ہے. سیاست کے میدان میں مسلمہ کذاب اترے تو شیطانی ہوتی ہے. صدیق اکبر آ جائیں تو رحمانی ہوتی ہے. سیاست کے میدان میں بلوائی اترے تو شیطانی ہوتی ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی آ جائیں تو رحمانی ہوتی ہے. سیاست کے میدان میں خارجی اترے تو شیطانی ہوتی ہے. علی المرتضیٰ آ جائیں تو رحمانی ہوتی ہے. سیاست کے میدان میں مامون اتر آئے تو شیطانی ہوتی ہے. احمد ابن حنبل اتر آئے تو رحمانی ہوتی ہے. سیاست کے میدان میں اکبر اتر آئے تو شیطانی ہوتی ہے. مجدد الثانی آ جائے تو رحمانی ہوتی ہے. آگے بڑھو سیاست کے میدان میں یہ ہمارے گنڈے بد کردار حکمران اترے تو شیطانی ہوتی ہے. خادم رضوی آ جائے تو رحمانی ہوتی ہے. اس لیے اپنی جہالت کو میدان میں مت آؤ، جہالت کو ساتھ لے علم کی روشنی میں آؤ. تمہارے میرے پیغمبر نے فرمایا بنی اسرائیل کے تمام نبی سیاست کرتے تھے. افسوس یہ ہے اس پر میرا 3 گھنٹے کا کتاب ہے جس میں نے سیاست کا معنی بیان کیا ہے. سیاست کی قسمیں بتائیے کتنی ہوتی ہے. تو یہ احمق لوگ ہیں جو کہتے ہیں یہ نعرہ لبیک کا جو ہے یہ سیاسی نعرہ ہے، اور یہ ویسا سمجھ رہے ہیں کہ جیسے دوسرے نعرے لگاتے ہیں. انہیں معلوم ہی نہیں یہ نعرہ تو حضور کے روزے تک پہنچا رہا ہے. سبحان اللہ. اگر تعصب کی پٹیاں آنکھوں پہ نہ ہو، اگر دل میں بغض اور عناد نہ ہو تو فیض آباد کا دھرنا دیکھو. سبحان اللہ. امام الانبیاء کے غلاموں جہاں گولیاں چل رہی تھی، جہاں شیلنگ ہو رہی تھی، جہاں کارکن شہید ہو رہے تھے، دنیا نے دیکھا کہ اسی اینگل سے بادل کا ٹکڑا اٹھا ہے جہاں محمد عربی کے غلام بیٹھے تھے. امام الانبیاء کے غلاموں دیکھتے دیکھتے بادل بادل نہ رہا، اس میں محمد میں بدل گیا. سبحان اللہ. اور اس کا رخ تھا دھرنے کی طرف. سبحان اللہ. یہ بادل کو سیاست کس نے سکھائی ہے؟ جی ہاں. بادل بھی سیاسی آئے تھے.
آنکھیں کھولو، تاجدار کائنات کا یہ معجزہ تھا کہ اس میں محمد کا رخ ادھر ہے. آقا بتا رہے تھے سنو، جس طرح میرے نام کا رخ ادھر ہے اسی طرح میری اپنی توجہ بھی انہی کے ساتھ. انصاری سرکار دیے، انصاری سرکار دیے. امام الانبیاء کے غلاموں تو پھر دنیا نے دیکھا کہ امیر المجاہدین وہ ویل چیئر پہ بیٹھنے والا عاشق رسول. جب آپ لاہور سے نکلے تھے نا تو جو اینکرز تھے، ٹی وی اینکر، وہ کہتے تھے کہ معذور ہے، یہ کیا کر لے گا. اس کی نظر ان کی معذوری پہ تھی اور انہوں نے معذوری کو مجبوری نہیں بننے دی. ہے عشق کی صداقت دیکھی، معذوری ہماری معذوری مجبوری بن جاتی، اس عاشق رسول نے معذوری کو مجبوری نہیں بننے دی. وہ نکلے ہیں پھر ننگے آسمان کے نیچے بیٹھے اور سینہ تان کے بیٹھے. مجھے اس وقت کچھ لوگوں نے کہا کہ دیکھیں جی جتنے لیڈر آئے نا عورتیں انٹرویو کے لیے پہنچ جاتی ہیں، کیمرے اٹھائے ہوتے ہیں مختلف چینلز کی عورتیں، لڑکیاں، لونڈیاں، وہ جا کے انٹرویو کرنے لگ جاتی اور وہ پھر انٹرویو دیتے ہیں لیڈروں نے. انہوں نے کہا یہاں لڑکی کیوں نہیں آتی؟ فیض آباد دھرنے میں یا ان کے دھرنے میں کوئی لڑکی کیوں نہیں آتی؟ میں نے کہا میں تمہیں ایک بات سمجھاتا ہوں تمہیں سمجھ آ جائے گا. جب عاشق رسول امام اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب آپ اسمبلی میں ایم این اے تھے نا بھٹو کے دور میں، اس وقت کچھ اینکروں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ حضرت کیا وجہ ہے کہ اسمبلی میں سارے آتے ہیں ایم این اے تو عورتیں جو بیٹھی ہوتی ہیں نا اسمبلی میں ننگے سر رہتی ہیں اور جس طرح بیٹھی اسی طرح بیٹھی ہے، ٹیک لگا کے ٹانگوں پہ ٹانگ رکھ کے. لیکن جب آپ آتے ہیں نا اسمبلی میں تو یہ دوپٹے ڈھانپ لیتے ہیں، سر ڈھانپ لیتے ہیں اور وہ ٹانگیں اتار کر سنبھل کے بیٹھ جاتے ہیں. حضرت یہ کیا ہے؟ مولانا نورانی ہنس پڑے فرمایا یہ جانتی ہے کہ مرد اب آیا ہے. کیا بات ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ جانتی ہے کہ مرد اب آیا ہے. تو میں نے دھرنے میں کہا تھا اس لیے وہ نہیں آتی، انہیں معلوم ہے دھرنا دینے کے لیے مرد اب آیا ہے. اور پھر مردوں کی طرح آیا ہے اور مردوں کی طرح اٹھا ہے. یہ تاجدار کائنات کے ساتھ جو وفا کرتے ہیں امام الانبیاء کے غلاموں، کتنی کوشش کی گئی اس تحریک کو دبا دیا جائے. تمام چینلز پر پابندی تھی، کوئی رپورٹ ان کی پیش نہیں کر رہی. اخبارات پہ پابندی تھی، کوئی رپورٹ پیش نہیں کر رہی. کتنا دبایا گیا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، مگر اللہ نے عزت دی کہ امیر المجاہدین دھرنے میں بولتے تھے نا تو امیر المجاہدین لگتے تھے، جنازہ اٹھا ہے تو امیر المومنین لگ رہے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا جنازہ کبھی ہوا ہے؟ یہ حضور کی خیرات ہے جو مدینے سے آتی ہے. اور پھر امام الانبیاء کے غلاموں، پھر ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر مر جائیں نا، ڈاکٹر بھی مر جائیں کیونکہ ان کا تعلق ہے طب کے ساتھ، میڈیکل کے ساتھ، وہ بھی مر جائیں تو میت کی ناک سے بلیڈنگ ہونے لگ جاتی ہے. بڑے بڑے افسر مر جائیں، بڑے بڑے بادشاہ مر جائیں، ناک سے خون بہنے لگتا ہے، پھر میت کی ناک میں نہ روئی ٹھوس دی جاتی ہے. سر سے کپڑا گزارتے ہیں، چوڑی باندھ دیتے ہیں کہ اگر یہاں سے باندھا نہ جائے، منہ کھل جاتے ہیں، ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، یہاں سے گندی رطوبت بہنے لگ جاتی ہے. وقت گزرتے کے ساتھ ساتھ میت کی رنگت بدلتی ہے، لکڑی کی طرح میت اکڑ جاتی ہے. یہ ہم دیکھتے رہتے ہیں. لیکن اس عاشق رسول کا جنازہ بھی 3 دن پڑا رہا، جو جیا حضور کے لیے اور مرا بھی حضور کے لیے. 3 دن جنازہ پڑا رہا، نہ رنگت بدلی، نہ ناک میں روئی ڈالی گئی، نہ منہ باندھا گیا. امام الانبیاء کے غلاموں، نہ میت اکڑی ہے. اور جب تیسرے دن جنازہ اٹھا تو دنیا دیکھ کر حیران ہو گئی. آج بھی اس کا چہرہ گلاب اور موتیوں کو شرما رہا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہمارے لیے پیغام تھا. دیکھو میرے عاشق کے چہرے کو، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. اسی دور کے بندے ہیں نا
حضور سے وفا دکھائی تو دیکھو مدینے سے خیرات کیا ملی. یہ ان کا پیغام تھا. امام الانبیاء کے غلاموں یہ ہے تجھ کو سنبھلنا تو ہے اب وقت سنبھل. اگر یہ وقت گزر گیا پھر شاید نہ سنبھل سکے. اے تجھ کو سنبھلنا تو ہے اب وقت سنبھل جا. اے بحر عمیق اپنے کناروں سے اچھل جا. غافل تجھے پا کر لے آئے ہیں پھر جال. یہ جال ہے, یہ بے حیائی کا ماحول کہ سروں کے اترے ہوئے دوپٹے, یہ آزاد روش, یہ لبرلزم. تجھ کو سنبھلنا تو ہے اب وقت سنبھل جا. یہ امیر المجاہدین کا پیغام ہے. تجھ کو سنبھلنا تو ہے اب وقت سنبھل جا. اے بحر عمیق اپنے کناروں سے اچھل جا. غافل تجھے پا کر لے آئے ہیں پھر جان. تو باز ہے بلبل نہیں گستاں سے نکل جا. باطل سے نہ ڈر, جنگ کے میدان میں اتر جا. رکھ حق میں نظر ماہ سوریا سے گزر جا. کہ تجھ کو حسین ابن علی نے یہ وصیت, مرنا ہے تو ڈر موت سے, جینا ہے تو مر جا. مت قبل ان تموت. تقدیر الہی کے نوشتے بھی وہی ہے, اللہ بھی وہی, اس کے فرشتے بھی وہی ہیں. اتریں گے ملائکہ تیری امداد کو, اب بھی گر ذات خدا سے تیرے رشتے بھی وہی ہیں. اپنے رشتے حضور سے جوڑو کہ کوئی خوف اور کوئی لالچ تمہیں در رسول سے ہٹا نہ سکے. اس قافلے میں شامل ہو جاؤ. امام الانبیاء کے غلاموں, کسی کا رخ واشنگٹن کی طرف, کسی کا رخ لندن کی طرف ہے. یہ تاریخ لبیک ہے اللہ کی عزت کی قسم, جس کا رخ مصطفیٰ کے مدینے کی طرف. اس لیے اس قافلے میں شامل ہو جاؤ, اور وقت آئے تو تن من دھن سب کچھ لٹا دو. اللہ رب العزت سادات فیملی کے ان تمام معزز حضرات کو سلامت رکھے. مجھے یہاں آ کے بے حد خوشی ہوئی. پہلے میں اپنے بزرگوں سے ان کے بزرگوں کا ذکر خیر سنتا تھا. ان کی خدمات عالم اسلام کے لیے تاریخی نوعیت کی, اور آج اس مجلس کے سبب سے مجھے ان سادات گان کی